کہ میرے ساتھ اب بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا باس تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی واحد قیمتی چیز اس کی بیٹی ہی تھی، جس کی عزت میں پامال کر چکا تھا۔ اس نے شروع میں تو بہت حیرانگی کا اظہار کیا، مگر پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ شاید اپنے حواس بالکل کھو چکی تھی، اسی لیے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور میں جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر باس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ فائل اٹھانے لگا۔ فائل اٹھاتے ساتھ ہی میں تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا۔ گیٹ کے قریب آیا تو چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ 60-70 سال کا ایک بزرگ تھا اور شاید مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، اسی لیے میں بنا چاپ کیے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مجھے یہاں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ باس نے اگر مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں ٹریفک میں پھنس جانے کا بہانہ بنا لوں گا، اور سیکیورٹی گارڈ تو ویسے ہی سو چکا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ میں جلدی باہر آیا تھا یا دیر سے آیا تھا۔ رہا معاملہ اس لڑکی کا، تو وہ ایک پاگل لڑکی تھی، اسے ان سب چیزوں کے بارے میں شاید پتہ بھی نہیں تھا، وہ اپنے باپ کو بالکل بھی نہیں بتائے گی۔ میں نے جیسے خود کو تسلی دی، مگر میرے پورے وجود پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے ہلکی سی ملامت کی تھی، مگر وہ خوشی اور سرشاری اتنی زیادہ تھی کہ میرے ضمیر کی ملامت ویسے ہی دم توڑ گئی۔ اب میں ہانپتے کانپتے آفس میں پہنچا تو میرا باس کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ میں خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ میں نے اپنے چہرے کو بالکل نارمل بنا رکھا تھا اور شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا تاکہ میرے باس کو کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو باس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا، کہیں میری چوری پکڑی نہ گئی ہو۔ مگر اتنی جلدی باس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، اور اسے بتائے گا کون؟ اسی لیے میں چہرے پر بلا کا اطمینان لیے باس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے باس کے سوال سے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ باس آج ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس لیے آتے آتے دیر ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں۔ باس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکنے کو کہا ہے کہ میں تم سے اس پروجیکٹ پر تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں باس کے کافی اعتماد کا بندہ تھا اور ذہین بھی تھا، اکثر میرے مشورے باس کے کام آتے تھے اور وہ ستائش سے مجھے دیکھتے تھے، کیونکہ میں ایک کمینہ انسان ضرور تھا مگر میں بلا کا